نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 99 تا 104۔ سورہ طٰہٰ میں دراصل توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے اصولی بیان اور اصولی مسائل کا تذکرہ ہوا، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ اور خاص کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، اور پھر اس کے ضمن میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بیان۔ تو ان آیاتوں میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں علیک، آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انباء، احوال، ان کے واقعات، ان کے خبریں، ان کی، ما قد سبق، جو پہلے گزر چکے ہیں، وقد آتیناک، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دیا ہے تمہیں، من لدنا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، ذکر قرآن کریم۔ من اعرض عنہ، جس نے اعراض کیا اس قرآن سے، روگردانی کی، منہ موڑا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ اٹھائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، وزراً، ایک بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وساء، اور بہت برا ہے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملاً، وہ بوجھ اٹھانا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پونک ماری جائے گی، فی الصور، صور میں، ونحشر المجرمین ونجمع المجرمین، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلے پڑے ہوں گے اس کی آنکھیں، یتخافتون، چپکے چپکے سے کہہ رہے ہوں گے، بینہم، آپس میں، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر 10 روز، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اذ یقول امثلہم، جب کہیں گے ان میں سے جو اچھا ہے طریقتاً، رائے میں، ان لبثتم، تم نہیں ٹھہرے ہیں، الا یوما، مگر ایک دن۔ جس طرح میں نے گزارش کی کہ ان آیاتوں میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تمام تر واقعات، قصص کا اظہار، گزشتہ انبیاء کے واقعات، ایک نبی امی کی زبان سے
خود رسالت و نبوت کی دلیل ہے، اور ان سب واقعات کا سرچشمہ وہ قرآن کریم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یعنی ہم نے جس طرح آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، واقعہ بیان کیا، اسی طرح ہم آپ کے سامنے امم سابقہ کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور یہ تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امت کے لیے عبرت ہے، موعظت ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ قرآن کریم دیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص قرآن کریم سے اعراض کرے، قرآن کریم پر ایمان نہ لائے، تو بلا شبہ بروز قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، یعنی گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر لائے گا، اور اس سزا میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لیے برا بوجھ ہوگا۔ حملان تمیز ہے جو سا کے ضمیر کی تفسیر ہے، اور مخصوص بالضم محذوف ہے، مخصوص بالضم ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے کہ وزرہم لہم، اور لہم میں لام بیان کے لیے ہے، اور یوم القیامت سے بدل واقع ہے۔ آیات نمبر 102 میں فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور یعنی سینگ پونک ماری جائے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو سور ہے یہ نفخہ ثانیہ ہے، اور ہم اس روز کافروں کو، مجرمین کو ایسی حالت میں جمع کریں گے کہ وہ نیلے آنکھوں والے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے جو ہے وہ کالے سیاہ ہوں گے، اور آپس میں گفتگو کریں گے، چپکے چپکے گفتگو کریں گے، یعنی یہ لوگ اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ آہستہ آہستہ بولیں گے کہ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، کہ تم لوگوں نے دنیا میں یا قبر میں 10 رات جو ہے، 10 دن 10 رات سے زیادہ نہیں رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ گاؤں والوں نے، اعراب نے ایک دفعہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سور کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ ہے جس میں پونک ماری جائے گی، اور مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کے پونک مارنے سے پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ باقی اصل حقیقت سور کی کیا ہے تو اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور ایک بات اور کہ سور 2 دفعہ ہوگی۔ پہلے دفعہ جب سور کہ وہ پونکا جائے گا، اس کے پونکنے سے دنیا فنا ہو جائے گی، اور دوسرے دفعہ سور پونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے، اور دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا روایات کے مطابق۔ آیات مذکورہ میں نفخہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جس دن کفار فجار کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، آنکھیں نیلی ہوگی، چہرے کالے ہوں گے، پیاس غالب، بد حواس باختہ، اور دنیا کی طویل و عریض قیام کو
10 روز خیال کریں گے۔ اور آیت نمبر 7 میں فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جس مدت کے متعلق وہ کہیں گے کہ اس کے مقدار کتنی ہے، جبکہ ان کفار، فجار، ظالم، جابر لوگوں میں جو اہل رائے تھے، جو اپنے آپ کو چودھری، سردار، خان، نواب وڈیرا کہتے تھے، وہ یہ کہیں گے کہ الا بستم الا یوما، کہ ہم نے تو صرف ایک ہی دن مختصر اور قلیل عرصہ گزارا ہے۔ بہرحال 10 دن ہو یا ایک دن ہو، یہ حواس باختہ ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو تو بڑے بڑے فرعون، شداد اور نمرود کہتے تھے، ظلم، جبر، بربریت سے باز نہیں آتے تھے، شرک میں مبتلا، معاصی میں پیش ہوتے تھے، اور مال و دولت، حکومت و ریاست کے نشے میں مست۔ آج جب قیامت کا ہولناک منظر دیکھے گا تو حواس باختہ ہوں گے، عقل و شعور اس کا برقرار نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔